ملکہ صحرا سیریز سیزن 4 سازشوں کے جال قسط نمبر 18۔ تم دونوں اچھے آدمی ہو۔ سنو، میں انسانوں کا تاجر ہوں۔ بس کل شام تک ہمارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ دریائی راستے سے آتے ہیں۔ میں تم دونوں کو ایک ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی سر۔ تم اسی پلیٹ فارم پر ان کا استقبال کرو گے اور انہیں ان کے خیموں تک پہنچاؤ گے جہاں ان کے جہاز آ کر لگیں گے۔ میں تمہیں 2 آدمی دیتا ہوں جو تمہارے کام کا صحیح انداز تمہیں بتا دیں گے۔ جو معزز مہمان آئے اسے اپنے ساتھ لے کر اچھے اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کے خیموں تک پہنچا دو اور پھر وہاں موجود لوگوں کو ان کی خاطر مدارت کی ہدایت دو۔ چونکہ یہ کام کل سے شروع کر دینا ہے تمہیں، اس لیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد 2 آدمی تمہارے پاس پہنچ جائیں گے جو تمہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ جاؤ، اس کے بعد تمہارے لیے بہتری کا کافی سامان ہوگا۔ تقدیر کی دیوی آج تم پر مہربان ہوگی۔ سیگال کی وفاداری تمہیں وہ سب کچھ دے گی جس کی خواہش میں تم یہاں تک پہنچے ہو۔ مرزا نصیر بیگ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا دیا۔ زاہد بھی اس کی نقل کر رہا تھا۔ سیگال نے گردن ہلائی اور وہاں سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مرزا نصیر بیگ نے مسکراتی نگاہوں سے زاہد کو دیکھا اور مسرور لہجے میں بولا، زندگی کی مبارکباد قبول کر لو زاہد۔ زاہد نے سوالی نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، اتنی عمدگی سے کام کریں گے کہ سیگال ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے بعد سر، سمجھا کرو زاہد، ہر کام کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے۔ ہم اتنا خوش کریں گے سیگال کو کہ وہ ہم پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ اس کے بعد جو پارٹیاں جنگل میں عورتوں کی تلاش میں نکلتی ہیں، ہم ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ پارٹیاں آسانی سے ہر سمت نکل جاتی ہیں، اور جب ہم ان پارٹیوں میں شامل ہو کر عورتوں کی تلاش میں نکلیں گے تو زاہد ممکن ہے ہمارے ساتھ چند افراد ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اسلحہ بھی دیا جائے گا، اور پھر سیگال کے آدمیوں کو ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہوگا جو ہماری پارٹی میں شریک ہوں گے، اور پھر ہم آزاد ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ہو تو مجھے بتا دو۔ زاہد تحسین آمیز نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھنے کا پھر بولا، یقیناً سر، ایک مہم کی ذہانت اگر بے مثال نہ ہو تو وہ مہم جو ہی نہ ہو۔ آپ وقت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کے ماہر ہیں۔ میں تو خیر بارہا یہ بات سوچ چکا ہوں۔ مرزا نصیر بیگ ہنسنے لگا۔ پھر وہ 2 آدمی مرزا نصیر بیگ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے جن کے بارے میں سیگال نے کہا تھا۔ ان کا رویہ نصیر بیگ کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور ان میں سے ایک نرم لہجے میں کہا تھا، مسٹر نصیر بیگ، بگ لارڈ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، ہم اس کے سلسلے میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ میں تیار ہوں۔ پھر اس جگہ کو نصیر بیگ اور زاہد نے پہلی بار دیکھا جہاں تاجروں کے جہاز آ کر لنگر انداز ہونے والے تھے۔ بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ وہاں جو لوگ تعینات تھے انہیں مرزا نصیر بیگ سے متعارف کرایا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں پر پروٹوکول مرزا نصیر بیگ دے گا۔ پھر اس کے بعد ان کیمپوں کی تفصیل مرزا نصیر بیگ کو اور زاہد کو بتائی گئی جہاں یہ تاجر آ کر ٹھہرنے والے تھے۔ تفصیل بتانے والوں میں سے ایک نے ان خیموں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہاں القراش ٹھہرے گا۔ یہ جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے جس ملک کا باشندہ ہے، مگر ذرا تند مزاج ہے۔ اس کی خدمت کے لیے 4 آدمی مخصوص کیے گئے ہیں جو ان کی زبان بھی جانتے ہیں اور انہی کے بدن کے لباس پہنیں گے۔ یہ دوسری جگہ سنگاترو کے لیے ہے۔ سنگاترو بڑا شاطر اور چالاک آدمی ہے۔ یہ تیسری خیمہ گاہ آرمیڈا کے لیے ہے، اور یہ رہنمائی کرنے والے تمام تفصیل مرزا نصیر بیگ کو بتاتے رہے، اور مرزا نصیر بیگ اور زاہد نے اس تفصیل کو پوری طرح ذہن نشین کر لیا۔ اب اسی میں نجات تھی کہ سیگال کے مزاج اور معیار پر پورا اترا جائے۔ بس اسی میں بچت تھی۔ مرزا نصیر بیگ نے خود بھی ان خیمہ گاہوں کا جائزہ لیا اور بڑی محنت اور ذہانت کے ساتھ وہاں کام کرنے والے اسٹاف سے اس میں کچھ تبدیلیاں کرائیں۔ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کام کرا رہا تھا، لیکن خود کام کرنے والوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ اب صورتحال پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ زاہد اور نصیر بیگ کو ایک مشغلہ بھی مل گیا تھا، ورنہ بیزاری کا یہ انداز بہت ہی عجیب تھا۔ البتہ زاہد کو پہلی بار مرزا نصیر بیگ کی فطرت پر کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس وقت جب مرزا نصیر بیگ ان لڑکیوں کے کیمپوں کے پاس سے گزرا جو مظلوم اور بےکس تھیں۔ اب چونکہ یہاں وہ ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے شہرت پا چکا تھا، اس لیے یہاں موجود لوگ اس سے دوستانہ انداز میں پیش آتے تھے۔ ایک خونخوار سی شکل والے شخص نے مرزا نصیر بیگ کو ویلکم کہا تو مرزا نصیر بیگ نے کہا، میں ان میں سے کچھ لڑکیوں کو لاغر پا رہا ہوں۔ ان کے بدن بھی شفاف نہیں ہے، جبکہ تاجروں کو اگر یہ تر و تازہ ملیں گی تو ان کی قیمتیں زیادہ بہتر لگائی جائیں گی۔ تو آپ کا کیا مشورہ مسٹر نصیر بیگ؟ انہیں دریا پر لے کر جا کر اچھی طرح غسل کرایا جائے، اور ان کے لباس بھی کچھ بہتر ہوں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ شگفتہ ہو جائیں۔ اس شخص نے گردن ہلا کر کہا، بات ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو ہم انہیں اسی طرح تاجروں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ میری رائے ہے۔ نہیں، میں اس رائے پر عمل کرتا ہوں۔
مرزا نصیر بیگ مسکراتا وہاں سے ہٹایا۔ تب اس نے کہا، ہر معاملے تھوڑی سی ٹانگ اڑانا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے ایسی جگہ جہاں جنگلیوں کا بسیرا ہو۔ سر، مجھے تو ان لڑکیوں کی صورت دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہونے لگتی ہے۔ میں تو ہمیشہ اس سمجھ جانے سے گریز کرتا ہوں کہ کہیں میری غیرت جوش پہ نہ آ جائے۔ نہیں زاہد، حماقت اور شرافت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے راستوں پر چلنے دو ورنہ نقصان اٹھا جاؤ گے۔ یہ لڑکے اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں مشکل میں پڑیں؟ جی سر۔ بہرحال تاجروں کے پہلے جہاز کا استقبال کیا گیا۔ یہ سنگاترو تھا، غالباً پرتگال کا باشندہ۔ یہ جہاز باقاعدہ جہاز نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اصل جہاز کافی فاصلے پر لنگر انداز ہے اور یہ چھوٹا جہاز دریا راستے سے لایا گیا ہے۔ تمام تاجر اسی انداز میں آتے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی بہت بڑا بادبانی جہاز تھا جو اس دور میں مشکل ہی سے نظر آتے ہیں۔ بادبانی جہاز لنگر انداز ہو گیا۔ سنگاترو کا استقبال کیا گیا۔ 6 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا اور یہ 6 اس کے غلام تھے۔ سنگاترو کو اس کی خیمہ گاہ میں پہنچا دیا گیا اور مرزا نصیر بیگ نے اس کی پذیرائی کرنی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ الکراش، آرمیڈا اور دوسرے تاجر آنے لگے۔ خیمہ گاہ بھر گئی۔ ان سب کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ادھر پنجروں میں بند لڑکیوں کو غسل کرا کے شفاف لباس پہنا دیے گئے۔ یہ سب جاہل بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن جنگل کی فضاؤں نے انہیں انسان سے جانور بنا دیا تھا، اور پھر یہ تو وہ لوگ تھے جو سیگال جیسے آدم خور کے غلام تھے۔ مرزا نصیر بیگ اور دوسرے تمام افراد کام میں مصروف تھے۔ خیمہ گاہ کے سامنے ایک بہت بڑا سا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جسے اچھی طرح سجا دیا گیا تھا۔ یہ نیلام گاہ تھی۔ پلیٹ فارم کے دونوں سمت سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ عقبی حصے میں ایک پنڈال جیسا بنایا گیا تھا۔ باقاعدہ نمائش گاہ تھی۔ جس طرح ماڈلنگ میں لباسوں کی نمائش ہوتی ہے، اسی طرح یہاں لڑکیوں کی نمائش کی جانے والی تھی۔ مرزا نصیر بیگ اس طرح ان کے درمیان ضم ہو گیا تھا جیسے خود بھی اس کاروبار میں حصہ لیتا رہا ہو۔ پھر تمام تاجر آ گئے اور دن کا اعلان ہو گیا۔ اس دن تمام لڑکیوں کو اس پنڈال میں پہنچا دیا گیا۔ تاجروں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ یہ صرف نمائش کا دن تھا۔ اس کے بعد نیلام کے لیے کسی اور دن کا تعین کیا جانا تھا۔ چنانچہ نمائش شروع ہو گئی۔ لڑکیوں کو پنڈال کے دروازے سے نکال کر لایا جاتا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی، سیڑھیاں عبور کر کے پلیٹ فارم پر پہنچتی، چند لمحے وہاں رکتی، اس کے بعد دوسری سمت سے سیڑھیاں اتر کر پنڈال میں غائب ہو جاتی۔ نصیر بیگ اور زاہد بھی وہیں موجود تھے۔ زاہد کی آنکھوں میں غم کے تاثرات تھے۔ اس کا غم ان لڑکیوں کے چہروں سے ہم آہنگ تھا جو سٹیج پر آ کر بے کسی کی نگاہوں سے اپنے خریداروں کو دیکھتی اور نہ جانے کیا کیا سوچتی ہوئی نیچے اتر جاتی۔ زاہد نے 2 سفید فام لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اتنی جاذب نگاہ تھی کہ ان پر نظر ہی نہ ٹھہر سکے، لیکن وہ جس انداز میں سٹیج پر آئی اسے دیکھ کر زاہد کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مرزا نصیر بیگ کا چہرہ البتہ سپاٹ ہی رہتا تھا۔ زاہد کا دل بری طرح کڑنے لگا۔ کیا تقدیر ان بیچاری لڑکیوں کی، ان کے خریدار جو چہروں ہی سے خبیث نظر آتے تھے، ان کے ساتھ وہ بدترین سلوک کریں گے جن کا انہوں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ نہ جانے کیوں جی رہی ہیں۔ اس ذلت کی زندگی سے تو موت زیادہ بہتر ہے، لیکن نو عمر تھی، زندگی سے پیار کرتی ہوں گی، جینا چاہتی ہوں گی۔ انہیں بھلا کیا اندازہ ہوگا کہ دنیا میں رہنے والے اس طرح زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ایسے انسانوں کو زندگی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ بیچاریاں بس نہ جانے کیسی کیسی سوچوں میں مبتلا ہوگی۔ زاہد نے مرزا نصیر بیگ سے کہا، سر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ حوصلہ کرو زاہد، میں تمہارے چہرے سے تمہاری اندرونی کیفیات کو پڑھ رہا ہوں۔ حوصلہ رکھو، زندگی میں ہر طرح کے حادثات سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں سوچیں یا اپنے بارے میں۔ زاہد ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کی نمائش ہوتی رہی، لیکن زاہد کی زندگی کے لیے ایک اور امتحان اس وقت آ پڑا جب سیگال نے خود مرزا نصیر بیگ سے کہا، نصیر بیگ یہ 2 لڑکیاں ہمارے لیے یوں سمجھو سونے کی کان ہیں۔ ان کی جو قیمت ہمیں ملے گی ان تمام سیاہ فام لڑکیوں کی قیمت سے زیادہ ہوگی۔ تم نے اس دوران اپنے آپ کو ہماری دوستی کے قابل ثابت کر دیا، اس لیے تم پر ایک اور اعتماد کرنا چاہتا ہوں۔ سر آپ مجھے حکم دیجیے، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی، نصیر بیگ نے کہا۔ کام بخوبی چل رہے ہیں، کل تک کی بات ہے۔ کل ہم ان لڑکیوں کو نیلام کے لیے پیش کر دیں گے۔ آج کی رات تم انہیں اپنے ساتھ رکھو، انہیں سمجھاؤ کہ ان کی مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے اور یہ اب یہاں سے آزادی پا لیں گی۔ ان کے خریدار انہیں عیش و عشرت سے رکھیں گے، اور اگر ان کے خریدار ان کے حکم کے تابع ہو گئے تو ممکن ہے انہیں ان کے اہل خاندان سے ملایا جا سکے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہنستی ہوئی اپنے خریداروں کے پاس جائیں۔ تمہارے سپرد ذمہ داری آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ تم ہمدردی اور دلسوزی کا مظاہرہ کر کے انہیں اپنے فریب میں لاؤ اور اس سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ میں حاضر ہوں سر، مرزا نصیر بیگ نے کہا، اور پھر وہ زاہد کو ساتھ لے کر پنڈال کے عقبی حصے میں چلا گیا
جہاں وہ لڑکیاں موجود تھیں۔ زاہد کے لیے صبر آزما لمحات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے مرزا نصیر بیگ کے ساتھ مل کر سر انجام دینا تھا۔ دیکھیں اس برے وقت سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک مرزا نصیر بیگ کا تعلق تھا، بعض اوقات بالکل جذبات سے عاری نظر آتا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پنڈال کے پاس پہنچا۔ وہ گردنیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ رات تمہاری قید کی آخری رات ہے۔ کل تمہارا نیلام ہوگا۔ تم اپنی اداؤں سے اپنے گاہکوں کو لبھاؤ گی تاکہ تمہاری زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے۔ اس بات کا خیال رکھنا ورنہ سیگال تمہارے جسموں کی کھال اتار دے گا۔ ایک سفید فم لڑکی نے قریب آ کر کہا، ہم میں سے کوئی تمہاری بیٹی بھی ہے سوداگر، یا تم اسے فروخت کر چکے ہو؟ مرزا نصیر بیگ دم بخود رہ گیا۔ اس کا منہ کھلا پھر ایک دم بند ہو گیا۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ جہنم میں جائیں، ہمیں کیا؟ واپس وہ اپنی قیامگاہ میں آ گئے، لیکن زاہد نے ساری رات نصیر بیگ کو بے چین محسوس کیا تھا۔ گومی سیانہ کی باتیں ان سب کو بہت دلچسپ محسوس ہوتی تھیں۔ بوڑھی خوش مزاج تھی، پراسرار بھی۔ نہ جانے اس کی معلومات کیا کیا تھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور پیشینگو تو وہ ایسی تھی کہ اس نے سب کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک دن جیمز پیرے کے سامنے بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، نیک دل انسان، تیری نیک دلی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بے شک تو ایک ایسا بندہ ہے جس پر ناز کیا جا سکے، لیکن اپنے اس نیک دلی کو تو نے جو رنگ دے دیا ہے وہ دنیا کے لیے انوکھا ہوگا۔ تو کس معنوں میں مجھے نیک دل سمجھتی ہے معزز عورت؟ جیمز پیرے نے سوال کیا۔ جس دل میں انسانیت کا درد ہو وہ نیک دل نہیں تو اور کیا ہوتا ہے؟ تو نے اپنی اصلیت کھو کر غیر کے نام کو اپنا صرف اس لیے کیا کہ ایک مقصد تیری نگاہوں کے سامنے ہے، اور وہ مقصد ہی نیک مقصد ہے۔ جیمز پیرے سناٹے میں رہ گیا۔ یہ الفاظ اس کے لیے بڑے سنسنی خیز تھے۔ جس کے بعد اس نے بوڑھی سے اپنے بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا، لیکن فیروز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گومی سیانہ جو کچھ کہہ رہی تھی فیروز اتفاقی طور پر اس سے واقف ہو گیا تھا، اور جیمز پیرے کے ساتھی بے شک اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن جیمز پیرے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اصلیت کسی اور کے سامنے منظر عام پر آئے۔ اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات پا کر اس نے ان سب کو گومی سینا کے سامنے سے اٹھا لیا اور دور لے جا کر ان سے کہنے لگا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں یہ بوڑھی کے لیے دلچسپی کے تاثرات پیدا ہو گئے ہیں کہ تم اس سے اپنے ماضی کی کہانیاں پوچھنا چاہتے ہو، ماضی کی بھی اور مستقبل کی بھی۔ جیمز پیرے کے ایک ساتھی نے کہا، نہ پوچھو، کیونکہ 3 اجنبی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں ہماری حقیقت نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ کیا یہ بوڑھی دنیا کی انوکھی انسان نہیں مسٹر پیرے؟ ہے، اس سے کون بدبخت انکار کرتا ہے؟ اس نے تو میری عقل درست کر کے رکھ دی ہے، مگر تم اس سے اور کوئی سوال نہ کرنا، اور پھر بیکار ہی ہے۔ ماضی کے بارے میں تم سب جانتے ہو کہ تمہارا ماضی کیا ہے، حال تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مستقبل کے بارے میں جاننا ہمیشہ نقصان دہ رہتا ہے۔ اگر تمہیں پہلے سے اپنے مستقبل کا حال معلوم ہو جائے تو تم میں سے نہ جانے کون کون بدل ہو جائے۔ جو چیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے اس کا آیا ہونا کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ فیروز نے چھپ کر ان سب کی باتیں سنی تھیں۔ گومی سینا کے سلسلے میں خود بھی حیران تھا، لیکن بہرحال پرسرار شخصیتوں کا وجود ہوتا ہے، اور ایسی عورت ان کے درمیان تھی۔ فیروز بھی اپنے طور پر عجیب سے احساسات کا شکار ہو گیا تھا۔ مرزا نصیر بیگ سے دشمنی مول لے کر وہ قمر مہتاب علی کی تحویل میں آیا تھا، اور آج تک اس سے مخلص تھا۔ قمر مہتاب علی کے لیے ہی اس نے اب تک سارے کام کیے تھے، اور اب تو قمر مہتاب علی سے دوری ہو گئی تھی، تو وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے قمر اور اس کا سامنا ہی نہ ہو پائے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ ٹاری بیگا پہنچ جائے اور پھر انہی کے ساتھ اپنی تقدیر منسلک کر دے تو ممکن ہے اس کے ہاتھ بھی کچھ لگ جائے۔ واپس تو جانا ہے، یا سے کامیاب یا ناکام ہو کر۔ ہاں، اگر کبھی کسی مرحلے پر قمر مہتاب علی مل جائے تو اس کا ساتھ دے گا، لیکن اسی شرط پر کہ خزانے میں اس کا اپنا حصہ بھی ہو۔ بہرحال یہ دلچسپ سفر اسی طرح جاری رہا۔ جیمز پیرے اس کے ساتھی مطمئن تھے۔ ایمرے اور یوٹ اپنے طور پر مسرور کے کم از کم انہیں وہ راہ ملی جو ایلما تک جاتی ہے۔ یوں سبھی کی دلچسپی کا سامان تھا، اور گومی سیانہ نے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ایک دن گومی سیانہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ حالانکہ سفر کے لمحات ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ گومی سیانہ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ اس کے کہنے پر سبھی نے آگے کا سفر ملتوی کر دیا۔ جیمز پیرے نے اس سے پوچھا، تیرے حکم کی تعمیل ہوئی معزز عورت، لیکن کیا ہمیں اس کی وجہ بھی بتائے گی؟ گومی سیانہ نے مسکرا کر یوٹ کی طرف دیکھا، پھر بولی، ٹری بیگا کے پجاری کے بیٹے اپنی صلاحیتوں کو آزما اور بتا کہ یہ سفر کیوں ختم کیا گیا۔ یوٹ چند لمحات بوڑھی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر زمین پر اوندا لیٹ گیا۔ بونا زمین پر اوندا لیٹا عجیب عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر فضاؤں میں سونگا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ میں قریبی پانی اور انسانوں کی بو پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرب جوار میں پانی بھی ہے اور انسان بھی۔
गोमी सैना ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि दरिया के किनारे जो आबादी है वो सीगाल की हो सकती है। इसका मतलब है कि हमारा दुश्मन हमसे कुछ ही फासले पर है। जेम्स पैरे का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बोला, गोया खतरा करीब है। खतरा? तू चाहे तो इसे खतरा कह ले, लेकिन खून का खेल होगा। आग की जुबान बुलंद होगी, इंसानों की मौत लाजमी है। देख आसमान पर वो सुर्ख सितारा खूनी सितारा है, और जब ये खूनी सितारा अपनी सूरत दिखाता है तो इंसान मौत के घाट जरूर उतरते हैं। हम यही सब कुछ देख रहे हैं। जेम्स पैरे ने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर अपने साथियों की जानिब देखा, फिर खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन रात को इसने सबको जमा किया। बस यूट और एमरे इनके साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो कुछ फासले पर गोमी सैना से बैठे बातें कर रहे थे। जेम्स पैरे ने कहा, और अब वो लम्हात आगे हैं जिन्हें खतरनाक लम्हात कहा जा सकता है। तुम लोग मुझे मशवरा दो, आग और खून के इस खेल में हम हिस्सा लें या ना लें। फिरोज, तुम्हारी इस सिलसिले में क्या राय है? सर, मैं तो आपका खादिम हूँ, भला राय देने का क्या हक रखता हूँ। लेकिन बूढ़ी ये भी कह चुकी है कि अमेरिकी महबूबा और उसकी ले पालक अलाशा को सीगाल के कब्जे से निकालने वाले दूसरे ही लोग होंगे। ऐसी सूरत में हमें अपने लिए रास्तों का तयन कर लेना चाहिए। मगर कुछ समझ में नहीं आया। बूढ़ी की बात में भी वजाहत नहीं थी। ये सब कुछ कैसे होगा जबकि हम नज़दीक पहुंच चुके हैं? अब ये आप पर मुनहसर है सर कि आप क्या फैसला करते हैं। कम अज़ कम देखा जाए तो सीगाल के इस रहायशगाह की आबादी कितनी है? हमारे हथियार इस आबादी के लिए कारगर होंगे या नहीं? जेम्स पैरे के एक साथी ने कहा, और अगर हमें देख लिया गया तो फिर मुकाबला करेंगे सर। और अगर इनकी आबादी बेपनाह हुई तो जैसा कि सूरत हाल से अंदाज़ा होता है, तो फिर हम हमला करने की हिमाकत नहीं करेंगे, बल्कि अपने लिए कोई पनागा बनाकर जायज़ा लेंगे हमें क्या करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि जो कदम भी उठाया जाए एहतियात से उठाया जाए। बेशक सितारा शनास औरत अपने अंदर लातादाद पुरस्कार कुव्वतें रखती है, लेकिन अकल हम भी रखते हैं। जल्दबाजी से काम लेना मुनासिब नहीं होगा। जेम्स पैरे ने देखा कि यूट तेज रफ्तारी से एक जानिब दौड़ा चला जा रहा है और गोमी सियानो और एमरे से देख रहे हैं। अपने साथियों से ये मशवरा करने के बाद जेम्स पैरे के करीब पहुंचकर उसने कहा, मिस्टर एमरे, यूट कहाँ जा रहा है? यूट इन लोगों की निशानदेही के लिए जा रहा है और यकीनन वो सीगाल की आबादी को तलाश कर लेगा। तो इरादा क्या है? जेम्स पैरे ने सवाल किया। मिस्टर जेम्स पैरे, मेरी हयात का एक ही मकसद है, एल्मा की तलाश और इसका हुसूल। बेशक, और हम सब इसके लिए तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारे दरमियान एक मुआहदा हो चुका है। तुम एल्मा के हुसूल के बाद हमें टारीवेगा तक ले जाओगे और उस अजीम शान खजाने के हुसूल में हमारी मदद करोगे। एल्मा के मिल जाने के बाद मैं आपके लिए जिंदगी की बाजी लगा दूंगा मिस्टर जेम्स पैरे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया जाए मंसूबे के तहत किया जाए। मंसूबा है मेरे पास मिस्टर जेम्स पैरे, मैं आप लोगों को हलाकत में नहीं डालूंगा। मेरा मतलब है कि मोज़ेस गोमी सियाना ने और मैंने मिलकर ये मंसूबा बनाया है कि यूट अगर इन आबादियों को सुराग ले आता है तो मैं और यूट खुफिया तौर पर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लें जहाँ आप पोशीदा रह सकें। फिर हम इस आबादी में खुफिया तौर पर दाखिल होकर ये देखेंगे कि एल्मा के हसूल के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आसानी से हम इसे वहाँ से निकाल ले जाने में कामयाब हो गए तो खामोशी से जंगो जदल के बगैर अपनी मंजिल की जानिब निकल चलेंगे, और अगर ज़्यादा ही मुश्किल दरपेश हुई तो वापस आने के बाद सारे मंसूबे पर अमल दरामद किया जाएगा। मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ, जेम्स पैरे ने एक लम्हा रुके बगैर कहा। गोया बात से इसने कोई ऐसा नतीजा अखज़ कर लिया था जो इसके हक़ में बेहतर था। दूसरे लोग भी खामोशी रहे। यूट का दूर दूर तक पता नहीं था। गोमी सियाना पुरस्कून अंदाज में आंखें बंद किए बैठी थी। गोया एक तरफ से तमाम मामलात हमवार थे और उनमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं थी जो किसी के लिए काबिल गौर हो। यूट की वापसी तकरीबन 2 घंटे के बाद हुई। वो बिल्कुल पुरस्कून था। हालांकि नन्हे से आदमी से न जाने कितना तवील सफ़र किया होगा। यूट को देखकर सब इसके गिर जमा हो गए और बोना पालती मार के बैठ गया। फिर इसने कहा, अगर मुनासिब रफ्तार से सफ़र किया जाए तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोग ऐसी पहाड़ी चट्टानों के करीब पहुंच सकते हैं जिनमें गार बने हुए हैं और जिनके अकब सुनसान है। यानी आपका ये ट्रक भी वहाँ बआसानी छुप सकता है और चट्टानों के अकब में कोई इंसानी तो जो नहीं है। चट्टानों की दूसरी जानिब धुंध और तेज़ दरिया बहता है जो बहुत वसी है, और उस दरिया की दूसरी जानिब एक अनोखी बस्ती आबाद है। जंगल में मंगल वाली बात कहूँ तो बास गलत नहीं होगा। यहाँ प्लेटफार्म भी बने हुए हैं जिन पर अजीबोगरीब बड़ी बड़ी कश्तियाँ लंगर अंदाज है, और उस जानिब बड़ी रौनक और चहल पहल नजर आती है। गोया जंगल में कोई मेला हो रहा है। और माय डियर मिस्टर जेम्स पैरे, वो सीगाल की आबादी है और वहाँ जदीद किस्म के झोंपड़े बने हुए हैं जिनमें वो लोग रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वो आबादी काफ़ी बड़ी है
اور ہم چند افراد اگر اس پر حملہ کریں تو مکمل طور پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے ہتھیار دریا پار لوگوں پر کارگر ہو سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کیونکہ اگر وہ ان ہتھیاروں سے بچتے بچاتے کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر لیں تو پھر آپ لوگوں کی ٹکا بوٹی کرنے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ ہوگی۔ یوٹ کے الفاظ مسخرے پن پر مبنی تھے، جن سے ہنسی بھی آئے اور خوف کا احساس بھی ہو، لیکن ایمرے پرجوش ہو گیا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ تب اس نے کہا، نہیں، میں مسٹر جیمز پیرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ ہم اپنے طور پر ہی اگر یہ کوشش کر لیں کہ علم میں حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم کوشش بھی تنہا ہی کر سکتے ہیں۔ ڈیر یوٹ، تمہارا کیا خیال ہے؟ گویا تم نے میرے منہ کی بات چھین لی باس۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس آبادی میں داخل ہو کر وہاں کا جائزہ لیا جائے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ صورتحال کیا ہے اور آقازادی کہاں ہے، تو میرے خیال میں ہم ایسا کام کر سکتے ہیں، چاہے اس میں کچھ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے۔ بلا شبہ باس یہی طریقہ ہے سب سے بہتر، لیکن ہماری مدد کے لیے مسٹر جیمز پیرے اور دوسرے لوگ ان پہاڑی چٹانوں میں مستعد رہیں گے، اور اگر یہ صورتحال ایسی دیکھیں کہ کچھ لوگ ان کی جانب بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہے ہیں، اور پھر مسٹر جیمز پیرے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ راہ فرار اختیار کر لیں۔ یوٹ کے الفاظ کی تائید جیمز پیرے نے فوراً ہی کر دی اور کہا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایمرے، کہ تم اپنی منزل حاصل کر لو۔ اگر کوئی تدبیر تمہارے ذہن میں ہے جسے تم یہ کام کر سکتے ہو تو میری رائے ہے کہ فوراً ہی اسے سر انجام دو۔ فیروز نے اس موقع پر کہا، اور ڈیر ایمرے، اگر تم برا نہ محسوس کرو تو میں اس مہم میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ایمرے نے چونک کر فیروز کو دیکھا، سوچتا رہا، پھر یوٹ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یوٹ تم کیا کہتے ہو؟ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی اس مہم میں حصہ لینا چاہے تو باس ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر فیروز، آپ اگر اپنی پسند سے اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اسے اپنی مدد سمجھیں گے۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، فیروز نے سینہ تان کر کہا، اور اس کے بعد وہ تیاریاں کرنے لگے۔ ایمرے دلیر اور جنگجو تھا، یوٹ وفادار اور جان کی بازی لگا دینے والا، اور وہ جانتا تھا کہ سیگال کے پاس ایلما موجود ہے۔ البتہ وہ فیروز کو نہیں جانتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک شاطر ان کے ساتھ ہے۔ جیمز پیرے کو کچھ فاصلے پر آگے آنے کے بعد فیروز نے کہا کہ آپ کچھ دیر توقف کرنا پسند کریں گے مسٹر ایمرے؟ ایمرے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ فیروز نے کہا، مسٹر ایمرے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، کہ آپ کو اس مہم میں اسلحے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ فیروز کے سوال پر ایمرے نے عجیب سی نگاہوں سے فیروز کو دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولا، اسلحہ ہماری ملکیت نہیں ہے مسٹر فیروز۔ ہاں، لیکن زندگی ہماری ملکیت ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ ہمیں اب اپنی زندگی کی حفاظت اپنے ہی طور پر کرنا ہوگی، یقیناً، لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جن لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں وہ افریقہ کے وحشی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو ان کا جائزہ بھی لے چکے ہیں اور ان کے طریقہ کار سے اور جنگ سے واقفیت بھی رکھتے ہیں۔ ہاں، تو ان سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں اسلحہ درکار ہوگا، مگر کہاں ہے؟ جہاں سے بھی ہمیں حاصل ہو سکے۔ ہم کسی بھی قسم کی احمقانہ دلیری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ذہانت سے کام لیں اور سب سے پہلے اپنی اسلحے کی ضرورت پوری کریں۔ یوٹ نے بھی مجھے صورتحال بتائی ہے، میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے دیا ہے۔ آپ چونکہ بے لوث ہماری خدمت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں مسٹر فیروز، اس لیے آپ کی کسی بات سے انحراف نہیں کروں گا۔ تو پھر آئیے، بہتر ہے کہ جیسا میں کہوں ویسا ہی کرتے رہیں۔ مجھے منظور ہے، ایمرے نے کہا، اور اس کے بعد وہ دبے پاؤں دریا کی جانب چل پڑے۔ دریا کا دوسرا کنارہ ان لوگوں نے پوری طرح محفوظ سمجھا تھا، اور اب چونکہ سوداگر آ چکے تھے اس لیے ہر شخص کی توجہ انہی کی طرف تھی۔ بظاہر ایسا کوئی خطرہ بھی نہیں تھا جو انہیں محسوس ہوتا، چنانچہ ایسی شکل میں صورتحال ان لوگوں کے حق میں تھی۔ وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے اور فیروز کی نگاہیں ان کشتیوں کا جائزہ لینے لگی جو سنسان اور خاموش کھڑی تھیں۔ وہ دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، مسٹر ایمرے، ہمیں ان کشتیوں تک پہنچنا ہے۔ ایمرے نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے دریا کے پانی میں اتر گئے۔ ایمرے بھی بہت اچھا تیراک تھا، فیروز خود بھی تیراکی میں مہارت رکھتا تھا، اور یوٹ تو تھا ہی دریائی گھوڑا۔ چنانچہ دریا کی تیز روانی ان کے راستے میں ذرا بھی مزاحم نہیں ہوئی، اور بے آواز تیرتے ہوئے کشتیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بڑی بڑی خوبصورت کشتیوں کے بارے میں انہیں صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ کس کی ہیں اور اس میں کتنے آدمی موجود ہوں گے، لیکن دریا کے باٹ کی چوڑائی عبور کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے جس کشتی میں پہنچے وہ انسانوں سے خالی تھی اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ کشتی پر چڑھ گئے، لیکن اس طرح کہ کشتی ڈگمگانے نہ پائے۔ کشتی میں انہیں صرف 2 افراد سوتے ہوئے ملے، اور فیروز نے یوٹ کو اشارہ کیا، پھر دونوں نے اپنے اپنے شکار سنبھال لیے، ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان دونوں شکاروں کی آواز تک نہیں نکلنے دی گئی، اور انہیں وہیں دبا کر موت کے آغوش میں پہنچا دیا گیا۔
نہ صرف یہ بلکہ ان کے جسموں کو بڑی آہستگی سے دریا کی لہروں پر چھوڑ دیا گیا اور تندرست پانی نے پوری قوت سے اپنے سر پر اٹھائے نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا۔ اس کے بعد اس کشتی کی تلاشی ان کے لیے بڑی منافع بخش ثابت ہوئی۔ کشتی میں اعلیٰ قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ یہ تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ کشتیاں کس کی ہیں اور اسلحہ ان میں کیوں موجود ہے، لیکن جو چیز ضرورت پر کام آ جائے وہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یوٹ نے اپنے لیے ایک ہلکی سی سب مشین گن منتخب کر لی اور فخری انداز میں منہ ٹیڑھا کر کے ان لوگوں کو چڑھانے لگا۔ فیروز اور ایمرے نے بھی اسلحہ لے لیا۔ ایمرے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، پہلے مرحلے پر ہمیں اس قدر کامیابی حاصل ہو جائے گی مسٹر فیروز، یہ تو ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ سب آپ کی منصوبہ بندی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا ایمرے، بے شک اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، لیکن ہم ایک ایسی بستی میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم تین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس اسلحے سے ہم کتنے افراد ہلاک کر دیں گے، اس لیے جب تک اس کی اشد ضرورت پیش نہ آئے اسلحے کا نام بھی نہ لینا۔ معزز آقا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک ایک کر کے یہ تمام کشتیاں خالی کر لیں؟ مطلب یہ کہ ان کشتیوں پر اگر کوئی موجود ہی نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ بات تو واقعی قابل غور ہے یوٹ، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، لیکن خیر کوئی حرج نہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ کشتی سے دوسری کشتی پر منتقل ہو گئے۔ کشتیاں چونکہ آپس میں جڑی ہوئی اور پاس پاس کھڑی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ انہیں کشتیاں کہنے کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ ایسی شاندار اور سجی ہوئی کشتیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اگر یہ سیگال کی ملکیت ہیں تو سیگال واقعی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن باقی کشتیوں میں صرف ایک کشتی پر مزید 2 افراد ملے تھے جنہیں بآسانی زندگی سے محروم کر دیا گیا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ آخری کشتی کے ذریعے خشکی پر اتر گئے۔ زندگی کہیں کہیں متحرک نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ رات کا وقت ہے اس لیے زیادہ تر لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ جن لوگوں کی ڈیوٹیاں جن جگہوں پر لگائی گئی تھیں وہ بے شک اپنی جگہ مستعد تھے، یا پھر ایسے لوگ پیروں پر موجود ہوں گے جن کی ذمہ داری بیرونی حملہ آوروں کی نگرانی پر تو ہوتی ہے، اس لیے اندرونی طور پر انہیں زیادہ مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اگر کہیں کسی سے سامنا یا واسطہ پڑ جاتا تو الگ بات تھی۔ وہ لوگ اس طرح ساکت ہو جاتے جیسے زندگی سے محروم ہو، سانسوں تک کو بند کر لیا جاتا اور گزرنے والے ان سے واقف ہوئے بنا گزر جاتے۔ یوٹ نے گہری گہری سانس لیتے ہوئے کہا، عظیم آقا، میں آقا زادی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ایمرے چونک کر رک گیا، پھر سے آہستہ سے کہا، کہاں، کس طرف؟ میں ہواؤں کو سونگھ کر تمہیں اس کی سمت بتا سکتا ہوں، تو پھر وہاں چلیں ہم۔ نہیں ایمرے، جلد بازی نہ کرو، پہلے ذرا ایک نگاہ یہاں کے ماحول کا جائزہ لیا جائے۔ ایمرے ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیروز کے حکم سے انحراف نہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اس نے، چنانچہ انحراف وہ بالکل نہیں کر رہا تھا۔ فیروز گہری نگاہوں سے اطراف کو دیکھتا رہا اور تقریباً آدھی بستی گھومنے کے بعد اس نے کہا، یہاں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہم اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہم اگر چاہیں تو بآسانی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اب تم بتاؤ یوٹ، تمہاری عظیم الشان ناک کیا کہتی ہے؟ میری سیدھ میں چلے آؤ عظیم آقا، یوٹ نے کہا، وہ پھر ہواؤں میں سونگتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا۔ لیکن اس کا سفر تو طویل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک عظیم الشان پنجرا دیکھا جس کے اندر انسانی جسم اوندے سیدھے نظر آ رہے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ وہ قیدی عورتیں تھیں جنہیں کل صبح اپنی تقدیروں کے فیصلے کا انتظار تھا۔ یوٹ نے آہستہ سے کہا، عظیم آقا، ہماری اہلمہ یہاں موجود ہے، لیکن تمہیں آسمان والے کا واسطہ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ آؤ، آہستہ آہستہ زمین پر رینگتے ہوئے آ جاؤ۔ اگر یہ اجنبی لڑکیاں ہمیں دیکھ کر چیخ پڑی تو سمجھ لو کہ ہمارا کام تمام ہو گیا۔ فیروز نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ زمین پر چھپکلیوں کی طرح رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رات کی مدھم تاریکی پنجرے میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن دیکھنے والی آنکھیں ان چمکدار لڑکیوں کو دیکھ سکتی تھی، جن میں ایک علاشہ تھی، دوسری علما، باقی سیاہ فام لڑکیاں تھیں۔ بڑے سنگین لمحات تھے۔ ایمرے شدت جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پنجرے کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ کر پھینک ڈالے اور انہیں آزاد کرا لے، لیکن فیروز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی ہونے سے منع کیا تھا اور کہا تھا، نہیں، تم وعدہ کر چکے ہو کہ ہوش مندی سے کام لوگے۔ ہوش مندی؟ ایمرے کی آواز روندی ہوئی تھی۔ ہاں ایمرے، جو کام ہوش مندی سے ہو جاتے ہیں وہ جذباتیت سے نہیں ہوتے، براہ کرم اپنے آپ کو سنبھالے رکھو پلیز۔ وہ ایلما ہے۔ ایلما؟ ایمرے ایسے لہجے میں بولا کہ فیروز کو بڑا دکھ ہونے لگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم ایلما کو یہاں سے لے جائیں گے، دیکھو وہ شاید اس طرف اس پنجرے کا دروازہ ہے اور وہاں کچھ لوگ اس کی نگہبانی پر تعینات ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان افراد کو دیکھنا ہے، میرا خیال ہے ان کی تعداد 3 ہے، ایک ایک کے حصے میں ایک ایک شکار۔ عظیم آقا، یوٹ نے مسرور لہجے میں کہا، لیکن اس طرح
یہ طریقہ سفر بڑا پریشان کن تھا، لیکن بہرحال احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے اس سمجھ جانے لگے جو پنجرے کے سامنے کا حصہ تھا۔ تینوں آدمی اطمینان سے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اس موت سے بے خبر جو ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ ایمرے در حقیقت اس وقت ایک درندہ بنا ہوا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں موجود تمام افراد کو دانتوں سے چبا کر پھینک دے۔ اگر فیروز کی ہدایت نہ ہوتی تو وہ ہر قسم کے احتیاط کو نظر انداز کر دیتا اور یقیناً نقصان اٹھا جاتا۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پنجرے کے سامنے والے حصے کے قریب پہنچ گئے اور پھر سب سے پہلے ایمرے نے اس طرح چلانے لگے جس طرح کوئی مینڈک اپنی جگہ سے اچھلتا ہے، اور پھر وہ اپنے شکار کو ریگتا ہوا آگے لے گیا۔ یوٹ اور فیروز بھی پیچھے نہ رہے، یہاں بھی انہوں نے اپنی اسی مہارت سے کام لیا جس سے اب تک کام لیتے چلے آ رہے تھے، اور اپنے شکاریوں کی گردنوں کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے۔ ویسے بھی یہ ان کے لیے آسمانی بلائیں تھیں جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کہاں سے نازل ہوئی ہیں اور کیا حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر کوئی اندازہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے اور چند لمحات میں موت کی آغوش میں جا سوئے۔ یوٹ کسی قدر مسخرہ بھی تھا، اس نے انہیں اس انداز میں ان کی جگہ بٹھا دیا جس انداز میں وہ پہرا دے رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر کوئی انہیں دیکھ لیتا تو یہ نہیں سوچتا کہ وہ اپنی جگہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد یوٹ نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور آہستہ سے بولا، عظیم آقا، اگر اس ننھے سے قد والے کی بات مان لو تو تم لوگ ان لوگوں کے نزدیک بیٹھ کر انتظار کرو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ ایمرے پھر بے چینی سے گردن ہلا کر رہ گیا، لیکن فیروز نے اس وقت بھی یوٹ کی تائید کی تھی کیونکہ معاملہ ان سیاہ لڑکیوں کا تھا جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یقینی طور پر اگر ان کے درمیان ہلچل سی مچ گئی تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یوٹ نے اس وقت بھی احتیاط سے کام لیا اور پنجرے کے دروازے سے رینگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لڑکیاں غم و اندوہ کے عالم میں اپنی اپنی جگہ پڑی ہوئی تھی، کچھ نیند کی آغوش میں تھی، کچھ جاگ رہی تھی اور کچھ نیم غنودہ تھی، لیکن ایلمر اور عائشہ کو صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ یوٹ بڑا چالاک تھا، وہ زمین پر لیٹ گیا اور پھر لوٹنے کے سے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ ایلما کے قریب پہنچ گیا۔ ایلما کو اپنے نزدیک کسی اجنبی کا وجود احساس ہوا تو اس نے بس یوں ہی سرسری سی نظر اپنے بائیں سمجھ ڈالی۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ کوئی لڑکی نیند کے عالم میں ان کے نزدیک آ گئی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا بدن اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ایلما کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی تو یوٹ نے مدھم سی سرگوشی میں کہا، نہیں آقا زادی، جذبات پر قابو پانا ہی اصل میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے، اور جس جگہ یہ کام کر لیا سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا۔ یوٹ، تمہارا خادم آقا زادی۔ یوٹ، تم؟ ہاں آقا زادی، میں ہی ہوں۔ تم یہاں؟ آقا زادی، میں یہاں آ چکا ہوں۔ ایمرے، مسٹر ایمرے بھی موجود ہیں، بھلا ان کے بغیر یہاں آنے کی ہمت یوٹ میں ہو سکتی تھی؟ کہاں ہے ایمرے؟ بہت قریب، اگر غور کرو تو تمہاری ناک ان کی خوشبو سونگھ سکتی ہے۔ یوٹ، کیا تو ہمیں یہاں سے لے جائے گا؟ ہاں آقا زادی، اس لیے تو میں یہاں آیا ہوں، لیکن مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ یہاں سے نکلتے ہی یہ لڑکیاں شور نہ مچائیں۔ یوٹ، یہاں سب مشکل کا شکار ہیں، یہ سب بیچاریاں عذاب میں گرفتار ہیں۔ یوٹ، ایمرے سے کہو کہ ان سب کو یہاں سے آزادی دے دے۔ میں جتنی اپنے لیے غمزدہ ہوں اتنی ان کے لیے بھی۔ ایسا ہی ہوگا آقا زادی، لیکن کیا یہ اپنی آوازوں اور جذباتوں پر قابو پا سکیں گی؟ کچھ بھی ہو جائے یوٹ، میں ان کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور یہی تیری عظمت اور تیری بڑائی ہے آقا زادی، ورنہ کون کس کے لیے سوچتا ہے؟ تو اپنے بارے میں نہیں سوچتی ہی، حالانکہ میں جانتا ہوں تو ذہنی طور پر کتنی مضطرب ہو رہی ہے۔ یوٹ، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے جینا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آقا زادی کہ ہم انہیں خاموش کیسے رکھیں گے؟ کوشش کرو، خاموش رہنے کی خاص ضرورت ہے۔ تم انہیں آہستہ آہستہ یہاں سے نکالو۔ بات بے حد مشکل تھی، اپنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دوسری لڑکیاں تھیں جنہیں جوش و جذبات سے قابو پانا ناممکن ہی محسوس ہو۔ لیکن یہاں بھی فیروز نے اپنی ذہانت سے کام لیا، اس نے ایمرے کو بھی اشارہ کیا اور اس کے بعد وہ دونوں بھی اندر داخل ہو گئے۔ وہاں موجود لڑکیوں کو لوگوں کی آمد و رفت کا پورا اندازہ تھا۔ سیگال کے آدمی کسی بھی وقت پنجرے میں داخل ہو کر ان کا جائزہ لے سکتے تھے، چنانچہ دونوں آزادانہ اندر داخل ہو گئے اور لڑکیوں کے درمیان پہنچتے ہوئے انہیں ٹھوکریں مار مار کر جگانے لگے۔ یہ فیروز کی ذہانت تھی، ورنہ ایمرے تو اس انداز میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لڑکے ایک ایک کر کے اٹھ بیٹھی اور یوٹ اور ایلما ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے وہاں موجود تمام لڑکیوں کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ ایلما نے ایمرے کو پہچان لیا اور اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکل گئی تھی، لیکن یوٹ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، آقا زادی، اگر اس وقت ہم میں سے کوئی بھی جذباتی ہوگا تو یہ سمجھ لو اپنی موت کو پکارے گا۔ تم ذرا 1 منٹ رکو، مجھے کچھ کرنے دو۔ یوٹ پنجرے کے سامنے والے حصے کے بالکل مخالف سمت پہنچ گیا اور پھر اس نے
اپنے چھوٹے سے قد کی وہ انوکھی قوت دکھائی کہ سب حیران ہو گئے۔ اس نے اس مضبوط پنجرے کا زمین میں کھڑا ہوا ایک 3 انچ موٹا تنا اپنی جگہ سے نکالا اور اسے آہستہ سے ایک جانب سرکا دیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اسی طرح اکھاڑ کر اس نے ایک سمت سرکا دیا، اور اب اس طرف اتنی جگہ بن گئی کہ ایک انسان اس میں سے باہر نکل سکے۔ سب سے پہلے سے ایلما کو اشارہ کیا اور ایلما اس خالی جگہ سے دوسری جانب نکل گئی، پھر علاشا اور اس کے بعد فیروز اور ایمرے وہاں موجود لڑکیوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالتے رہے۔ تقدیر حیرت ناک طور پر ان کا ساتھ دے رہی تھی، حالانکہ سیگال اور اس کے ساتھی اس قدر مستعد رہتے تھے کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے کسی بھی طور بچ کر نہ جا سکیں۔ لیکن اس وقت اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر مطمئن تھے، کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے اور کسی قسم کی بیرونی مداخلت کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایمری نہیں جانتا تھا کہ فیروز کا آئندہ منصوبہ کیا ہے، وہ بس فیروز کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا تھا، حالانکہ اس وقت اس کے جذبات طوفان کی مانند امڑ رہے تھے۔ وہ ایلما کو اپنے وجود میں سمو لینا چاہتا تھا، لیکن فیروز بار بار یہ ہدایت کرتا رہا کہ جذبات کا ایک ہلکا سا لمحہ زندگی بھر کی جدائی بن سکتا ہے۔ اس لیے ایمرے اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس نے رستی آواز میں پوچھا، لیکن ہم کریں گے کیا؟ ان سب کو کشتیوں میں پہنچاؤ اور دریا پار کرا دو۔ اوہ میرے خدا، یہ خوفناک کام ہے، سارے کام خوفناک ہے ایمرے۔ ہمیں اس وقت ہر خوفناک کام کرنا ہوگا، ورنہ ان کی نہیں ہماری بھی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایمر اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ لڑکیوں کی قطار بنائی گئی اور وہ بیچاری عجیب عالم میں تھی اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے سمجھنا ضروری بھی نہیں تھا۔ سیگال کے کارندے نے ہنٹروں سے مارتے تھے، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، اس وقت بھی وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ انہیں معمول کے مطابق اٹھا کر کہیں لے جایا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ گرتی پڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یوٹ اور فیروز انہیں راستے بتاتے ہوئے دریا کے کنارے پر لا رہے تھے۔ واقعی فیروز نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ سارے کام اتنی آسانی سے ہو جائیں گے، اسے خود بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ کشتیوں میں پہلی کھیپ بٹھا دی گئی اور فیروز نے ایمرے سے کہا کہ وہ ان لڑکیوں کی مدد سے کشتیوں کو لے کر دریا پار چلا جائے۔ ایمرے نے چند لڑکیوں کو اپنے ساتھ مصروف کیا اور وہ پتوار چلانے لگی۔ کشتیاں ایسا ایسا دریا کی لہروں کو عبور کرتی ہوئی دوسری جانب پہنچ گئی اور ایمرے نے ایلما، علاشا اور ساتھ بیٹھی ہوئی سیاہ فام لڑکیوں کو نیچے اتار دیا۔ اس کے بعد وہ کشتی لے کر واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ اس نے یوٹ کی کشتی کو کنارے آتے ہوئے دیکھا۔ کشتیاں بہت سی تھیں اور جو کشتی یوٹ لے کر آ رہا تھا وہ تو کافی بڑی تھی اور اس میں موجود لڑکیوں کی تعداد کافی سما گئی تھی۔ تیسری کشتی میں فیروز بھی آ رہا تھا۔ یوٹ نے ایمرے کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور بولا، نہیں آقا، اب جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم ان تمام کشتیوں کو دریا کے دھارے پر چھوڑ دیں گے اور یہ اپنی مرضی کی مالک ہوں گی، جہاں چاہیں وہاں چلی جائیں۔ کیا تیری کشتی میں باقی تمام لڑکیاں بھی آ گئی ہیں؟ ہاں، اور حیرتناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے جیسے کسی نے ان پر سیر پھونک دیا ہو۔ تم نے ایک بھی آواز نہ سنی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیکھو، یہ شخص تو واقعی بڑا ذہین اور ہمارا بہترین رہنما نکلا۔ دیکھو، اس نے باقی کشتیوں کے لنگر بھی کھول دیے ہیں۔ اب کم از کم کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر کے اس طرف نہیں آ جا سکتا۔ ہاں، اگر انہوں نے کوئی اور ذریعہ استعمال کیا تو شاید ہمارے پاس پہنچ سکے۔ ایمرے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایلما اس کے شانے سے لگی کھڑی تھی۔ یہ آخری کشتی بھی یہاں پہنچ گئی اور لڑکیوں کو اتار لیا گیا۔ وہ سب بیچاری خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کے اشاروں پر آگے بڑھ رہی تھی۔ ایمرے نے کہا، وہ سامنے اس طرف، ہمیں ان پہاڑوں تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد ہم آگے کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ سب بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسی آگے بڑھنے لگی۔ رات اپنی آخری منزل طے کر رہی تھی اور ایمرے، یوٹ اور فیروز لڑکیوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پہاڑیوں کے قریب پہنچ گئے جہاں جیمز پیری اور اس کے تمام ساتھی موجود تھے۔ بوڑھی گومی سیانا خوشی سے کھلی پڑ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے علاشا کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ اور یہ ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اس نے صرف چند الفاظ کہے۔ جیمز پیری کہنے لگا، جس طرح تم ان لوگوں کو یہاں تک لے آئے ہو، میں اسے اپنی زندگی کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ قرار دیتا ہوں، ناقابل یقین، حیرت انگیز۔ آؤ، میرا خیال ہے فوری طور پر ان غاروں میں آ کر سما جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ دریا پار سے میں دیکھ لیا جائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں مسٹر جیمز پیری، فیروز بولا۔ جیمز پیری کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سیگال کے حلق سے اس کے شکار کو نکال لانا ایک ایسا عمل تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیمز پیری نے بگ بورڈر کے قلعے میں سیگال کی درندگی دیکھی تھی اور اندازہ لگا لیا تھا کہ سیگال کس قسم کا آدمی ہے۔ وہ اپنی ایک شاندار رہائش گاہ رکھتا تھا، لیکن انتہائی حیرتناک بات یہ تھی کہ اس نے
اس رہائش گاہ میں معقول پہرے کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ فیروز نے یہ ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ لڑکیوں کو غاروں میں منتقل کر دیا گیا اور یوٹ نے انہیں ہدایت دی کہ وہ منہ سے کوئی آواز نہ نکالیں اور خاموشی سے یہاں چھپی رہیں۔ وہ بیچاری اب بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بہرحال یہ سارا کام اس طرح ہوا تھا کہ جیمس پیرے کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مارٹن نے لرزتی آواز میں کہا، اور اگر ہم راستہ بدل دیں اور یہاں سے نکل چلے تو کیسا رہے گا مسٹر جیمس پیرے؟ فیروز نے فوراً مداخلت کی اور کہا، میرا خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ صبح ہونے والی ہے اور صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان غاروں میں روپوش رکھیں اور آج کا دن گزار جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے نہایت موزوں رہے گا۔ سوچ لو فیروز، دن کی روشنی میں وہ ان لڑکیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ کشتیوں کا دریا میں بہہ جانا اس بات کی نشاندہی کر دے گا کہ لڑکیاں جیسے ہی فرار ہوئیں وہ دریا کے راستے فرار ہوئی ہیں۔ سر، اس طرح ہمیں ایک آسانی اور بھی مل سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر سیگال کو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ لڑکیاں کس طرح پنجرے سے نکل کر فرار ہوئی ہیں تو یہ سوچے گا کہ وہ کشتیاں لے کر فرار ہو گئیں اور یہ لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا کے کنارے کنارے سفر کریں گے تاکہ دریائی راستے پر ان لڑکیوں کو تلاش کر لیں۔ فیروز کی بات اس قدر حیرت ناک اور جاندار تھی کہ جیمس پیرس ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ واقعی تم درست کہہ رہے ہو فیروز، میں نے ان کشتیوں کو اسی لیے کھول کر دریا میں بہا دیا ہے کہ سیگال اس بات پر یقین کر لے کہ لڑکیاں دریائی راستے سے فرار ہوئی ہیں۔ نہایت بہترین بات ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ یہی سوچے گا۔ آپ غور کر لیجئے، اس وقت اس کی تمام تر قوت دریائی راستے پر دوڑ پڑے گی اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا بہترین موقع حاصل ہو جائے گا۔ اب میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن لڑکیوں کو خاموش رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ نہیں، میری ذمہ داری ہے، یوٹ نے جواب دیا اور جیمس پیرے خاموش ہو گیا۔ بوڑھی گومی سیانہ الاشا کو لے کر ایک غار میں چلی گئی اور ایمرے ایلما کے ساتھ اس جگہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور غار میں پہنچ گیا۔ ایلما کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اس نے ایمرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو ایمرے؟ ہاں ایلما، تم کیسی ہو؟ مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھو۔ اندر سے ایک آواز تو اٹھی تھی، ایمرے کہ تم جب تک زندہ ہو مجھے کوئی خطرہ نہیں، لیکن حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ مایوسی سر ابھارنے لگی تھی۔ یہ بردہ فروش ہیں، لڑکیوں کو نیلام کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے یہاں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ایمرے۔ میں ذہنی طور پر معاف ہوں، تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گی۔ خود کو قابو میں رکھو ایلما، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہم یہاں سے نکل سکیں گے؟ کبھی یہاں سے نکلنا نصیب ہوگا ہمیں؟ جس طرح تمہیں ان برے حالات سے رہائی ملی ہے ایلما، اس سے ہم پورے اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا بھی نصیب ہوگا۔ وقت اپنی کہانی دہرا رہا ہے۔ کاش مسٹر برانٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن تقدیر نے ہمیں اس کا موقع نہیں دیا۔ کیا ہم ٹاری بیگا جائیں گے؟ جانا ہوگا ایلما، ہمیں اس پوری کہانی کو مکمل کرنا ہوگا جس کی پیشنگوئی بہت پہلے کر دی گئی تھی۔ ایلما نے محبت بھری نگاہوں سے ایمرے کو دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جب تم میرے ساتھ موجود ہو ایمرے تو میں کائنات کے آخری سرے تک جا سکتی ہوں، بس تمہارا ساتھ مجھے درکار ہے۔ ایمرے نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھ دی اور آنکھیں بند کر لی۔